شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور جتنے ہمارے ساتھ خدمت میں شامل ہیں، ان سب کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خدا کے رہنے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ ازروئے بائبل یا آل ابراہیمی میں خدا نے ایک تمبو کا ذکر کیا ہے۔ ازروئے بائبل آل ابراہیمی میں یعنی کہ ابراہیم کی نسل میں خدا نے ایک تمبو کا ذکر کیا ہے جو جانوروں کی کھالوں سے اور ان کی اون سے تیار کیا گیا تھا، جس کا ذکر خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 23ویں آیت، اور 35واں باب اس کی 23ویں آیت۔ جب آپ ان جگہوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پوری تصویر نظر آ جائے گی۔ ہمیں انسان کے بدن کی ترتیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ تمبو کا ناپ جو بنایا گیا وہ خروج 37واں باب اس کی 10ویں آیت، 12ویں آیت، اور آگے آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو سارے جو عوامل ہوئے ہیں ان کا ذکر ملے گا۔ وہاں پر ملتا ہے کہ 4 انگلی چوڑی میز کے اوپر کناری لگائی جائے۔ غور طلب بات ہے، 4 انگل چوڑی کناری لگائی جائے، اور پھر لکھا ہے کہ جو میز ہے وہ 2 ہاتھ لمبی اور چڑھائی میں 1 ہاتھ ہو اور 1.5 ہاتھ اونچائی میں ہو۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ انسانی ناپ لیے جا رہے ہیں۔ انسان کے جو اعضاء ہیں ان کے ناپ سے خدا اپنے لیے چیزیں اپنے بندہ سے بنوا رہا ہے، اور جو کچھ موسیٰ نے رویا میں دیکھا ہے اور جو جبلی کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ جو فرشتے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اس طرح سے دکھاتے تھے جیسے آج ہم سینمے میں دیکھتے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور کچھ سکرین پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے وہ دیکھا کرتا تھا۔ لیکن دیکھ کیا رہا ہے؟ جو آسمان پر جو خیمہ اجتماع بنا ہوا ہے، جو مقدس مقام بنا ہے، اس کے ناپ کو فرشتہ اس کو بتا رہا ہے کہ وہ 4 انگل چوڑا اس کا میز کا کنارہ ہو، اس کے اوپر منڈیر لگے، اور اس میز کی لمبائی 2 ہاتھ ہو اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، جس کا مطلب ہے کہ اوپر کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی انسانی ناپ کے مطابق ہے، اور جو سینہ بند ہے اس کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں، میں عبرانی کچھ خاص لفظ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ شیئر کروں کہ شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، کہ انسانی ہاتھ عبرانی میں جو 4 انگل کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا عبرانی لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے توفاخ، یعنی ہاتھ کی چڑھائی۔ ہاتھ کی چڑھائی کے لیے توفاخ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے میں نے اس پر زور دیا ہے کیونکہ جو سینہ بند ہے، جو کاہن کے سینے پہ پتھر لگائے جاتے تھے، اس کے بارے میں بھی اسی ترتیب کو لیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو خاص کہا گیا ہے لفظ وہ ہے بتا، یعنی جسے ہم اردو میں یا پنجابی میں کہہ دیتے ہیں 9 انچ، یا کہا جاتا ہے 1 گٹ۔ تو 1 گٹ یعنی کہ 9 انچ کو کہا جاتا ہے بتا، جو کہ سینہ بند کا سائز ہے۔ خروج
49 बाब उसकी नामी आयत में लिखा है। अब देखिए कि हर जगह पे इंसानी नाप इस्तेमाल किया जाए। इससे मालूम होता है कि खुदा आहिस्ता आहिस्ता बता रहा है कि उसे एक दिन इंसानी जिस्म में रहना है। इंसानी नाप को लेकर वो एक घर बना रहा है, उसमें एक कमरा बना रहा है, एक मकाम बना रहा है, और उस मकाम के अंदर जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो मेज है और जो चीजें अंदर तरतीब दी जा रही है, खूबसूरत बनाया जा रहा है, उसके सारे नाप इंसानी नाप हैं। जैसे कि आप देखें पहला खत करंथियों का उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जिससे पता चलता है कि ये अब वही बात नजर आ रही है। पुराने जमाने में रूहुल कुदस लोगों के पास आता जाता था, लेकिन वो लोगों के अंदर नहीं रहता था। ईद पेंतीकोस्त के दिन वो बराबर मुस्तकिल अपने लोगों में आ गया। वरना आप देखें कि बागे अदन में भी खुदा आता था और आदम से मिलके चला जाता था। फिर आप शमसून को देखें तो खुदा शमसून के पास आता है, खुदा का रूह आता है और फिर चला जाता है। हालांकि उसकी ताकत तो बेबहा थी, बड़ी ताकत थी, और जब खुदा का रूह उससे जुदा हो जाता है तो कुछ भी नहीं रह जाता। खुदा अदन पर अपने रूह का ऐसा नजूल जाहिर करता है कि परिंद चरिंद सब का माहौल बदल जाता है। और जब वही रूह दाऊद पर आता है तो वो जाति जूलियत को ऐसे गिरा देता है जैसे कि एक बच्चे को गिरा दिया जाता है। अब ये सारी बातें हमें कलाम मुकद्दस में कदम ब कदम मिलती जाती हैं और आगे लेके चलती हैं। जैसे कि इससे पता चलता है कि खुदा ने हमें चुन लिया है। खरूज की किताब उसका 33वां बाब उसकी 5वीं आयत और खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारे दरमियान चलूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दरमियान रहूंगा तो तुम मर जाओगे। मूसा डर गया इस बात से, और इसीलिए खैमा इज्तिमा जो यानी कि खैमा इज्तिमा जो है, जिसका मतलब है मलाप की जगह, मेल जोल की जगह, महफल की जगह, सीक्रेट प्लेस, मकदस, जो कि लोगों के दरमियान रहने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि लोगों के संभालने के लिए खुदा अपने आप को अलग रख के उनकी देखभाल करे, उनका ख्याल करे। मूसा ने वो जो तंबू बनाया उसका असल आसमान में ही उसने देखा है, खुदा ने उसे दिखाया है। आसमान खुदा के घर की एक मुकम्मल तस्वीर जाहिर कर रहा है कि खुदा कहां पे, किस तरह से, वो कैसा मकाम है जहां पर रहता है, उसका नक्शा कैसा था। वो खैमा इज्तिमा को दिखाकर देकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी तरह का इंसानी बदन है। ये गौर तलब बात है। जिस तरह से खैमा इज्तिमा बनाया गया, लगाया गया, नाप दिया गया, और उस कौम के दरमियान खुदा ने वो जगह को मुकर्रर किया, वहां पर मूसा ने सेट कर दिया उस जगह के ऊपर खैमा इज्तिमा, उसी तरह इंसान का बदन भी खुदा का मकदस है। इस पर थोड़ी तवज्जो की जरूरत है, गौर करें जरा। जिस तरह इंसानी जिस्म में दरमियान में दिल है, उसी तरह खुदा अपने लोगों के दरमियान है। जिस तरह बागे अदन में जिंदगी का दरख्त, बागे अदन के दरमियान में जिंदगी का दरख्त है, उसी तरह से यरूशलेम इस दुनिया के, इस प्लेनेट के दरमियान में वो मुल्क केनान है,
اور اس ملک کنعان کے درمیان میں جو جگہ ہے یروشلم، اس میں ہیکل بنائی گئی ہے، اس میں وہ مقام بنایا گیا ہے جہاں پر یہ چیزیں جن کا ناپ دیا جا رہا ہے وہ رکھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خدا کا تخت 24 بزرگوں کے درمیان ہے اور ان کے سر پر تاج ہیں۔ اب اور غور مجھے چاہیے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ 24 بزرگ ہیں اور 24 بزرگوں کے سروں پر 24 تاج ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ جیسے ہمارے دل کے چوگرد 24 پسلیاں ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 24 پسلیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں 12 رائٹ سائڈ پہ، 12 لیفٹ سائڈ پہ، 12 بزرگ ہیں جو پرانے عہد نامے میں ہیں اور 12 بزرگ ہیں جو نئے عہد نامے میں ہیں۔ ٹوٹل ہو گئے 24، جس کا مطلب ہے کہ یہ 24 بزرگوں میں وہ خدا کا تخت جو ہے وہ ہے، اور ان کے سروں پر تاج ہیں، 24 تاج ہیں۔ یہ جو تاج ہے، یہ یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کرونیز۔ تو یہ کرونیز جو ہیں جنہیں ہم عام فہم میڈیکل زبان میں آرٹریز کہتے ہیں، اور یہ جو کرونیز ہیں اس کو آپ الگ کر کے انگلش میں لے آئیں تو یہ کراؤن ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ کراؤن سے آتا ہے، یعنی کہ تاج۔ ان کرونیز کو اس لیے کرونیز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دل کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ 24 بزرگ جو ہیں وہ اس جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے سامنے گر پڑے ہیں، اس کے قدموں کے آگے انہوں نے تاج ڈالے ہیں۔ اب اور میڈیکل کی شکل آپ دیکھیں، آپ جا سکتے ہیں گوگل پہ، اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کرونیز میں سے ایک ایسی آرٹری ہے جو نیچے کی طرف جاتی ہے، جسے لیفٹ انٹریز کہا جاتا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، جس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ LAD ہے۔ تو اسی طرح سے خدا نے کائنات کے درمیان جو اپنا تخت لگایا ہے، اسی کو دنیا کے تمام ممالک میں سے جو ملک کنعان چنا گیا ہے اس کی طرف آپ دیکھیں کہ وہ کون سی جو آرٹری ہے وہ آ رہی ہے نیچے، جو اس کو سنبھال رہی ہے، جو اس کو مکمل طور پہ لپیٹے ہوئے ہے، جو مکمل طور پہ اسے اپنے جس نے کور کیا ہوا ہے۔ اور وہ ہے، آپ دریا ایک دیکھیں جو لبنان کی پہاڑیوں میں ایک چھوٹی سی جھیل ہے جسے ہولا کہتے ہیں، اور ہولا سے ایک چھوٹا سا دریا نکلتا ہے جو گرتا ہے گلیل کی جھیل میں، اور جو گلیل کی جھیل ہے اس میں سے ایک دریا چلتا ہے جسے دریائے یردن بھی کہا جاتا ہے، دریائے اردن بھی کہا جاتا ہے، دریائے اودن بھی کہا گیا یعنی دریائے عدن، اور جسے دریائے جارڈن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دریا اس طرح سے بالکل اس آرٹری کی طرح آگے نیچے کو آتا ہے جس سے سارا کچھ سنبھالا جاتا ہے۔ یہ بڑی آرٹری ہے۔ اسی طرح سے خدا نے ملک کنعان میں یہ ایک نمونہ رکھا ہے تاکہ یہ قوم کو دنیا میں نمایاں کرے۔ اس نے کنعان کو چن لیا دنیا میں سے، اور پھر دنیا میں سے ایک قوم کو چن لیا،
ان کے درمیان اپنا خیمہ لگایا، اسی طرح ہمارے جسم میں ایک دل کو سیٹ کیا، جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ کرونیز کس طرح اس کو لپیٹے ہوئے ہیں اور کس طرح آرٹری اس میں سے جاتی ہے اور کس طرح سے وہ سسٹم جو پانی کا سسٹم ہے، جیسے ملک کنعان میں پانی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ جو جھیل ہولا ہے اور پھر اس سے گلیل کی جھیل اور پھر دریائے یردن، اور اس طرح سے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی طرح اسی آرٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو بس ختم۔ اسی طرح سے اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو وہ ایریا بنجر ختم۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایکٹیو کرتی ہیں۔ آگے بڑھیں تو پھر ہے اسی طرح ہمارے جو دل کا حال ہے وہ ایک نمونہ ہے ہماری زندگی میں، یہ ایک تصویر ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا بدن، ہمارا جسم خدا کے رہنے کی جگہ ہے، جس کا ذکر یسوع نے شاگردوں کے ساتھ بھی کیا کہ میں تمہارے اندر ہوں گا۔ اسی لیے یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اسی لیے یسوع کو سر بھی کہا گیا۔ کلسیوں کے خاتمے اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے آرڈر سے کرنا ہے، کیونکہ وہ سر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سر جو ہے وہ سگنل نہ دے، دماغ اگر سگنل نہ دے تو باڈی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، بیکار ہو جائے گی، موت ہو جائے گی۔ اور اگر کسی حادثے میں کوئی کنیکشن ختم ہو جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے تو وہ باڈی کا حصہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی زندگی کے اندر خرابی آ جائے اور مسیح سے رشتہ تعلق ختم ہو جائے، سر سے علیحدگی ہو جائے تو بس زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ پھر اس سر میں دو حصے ہیں، اس سر میں دو حصے ہیں، دو دماغ ہیں، اور ان دو دماغوں کا دو طرح سے عمل ہے۔ اس لیے اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ ان کے عمل، ان کے کام دیکھیں تو وہ ہے کہ یسوع کے بھی دو عمل ہیں۔ ایک طرح سے جب وہ مریم کے ہاں پیدا ہوا انسانی روپ میں تو وہ اس کا عمل ایک برے کی طرح ہے، اور جب وہ آسمانی عمل میں نظر آتا ہے تو وہ ببر شیر نظر آتا ہے، یہودا کا ببر۔ یسایہ کی کتاب 53 باب اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ کتنا سادہ، کتنا ہمبل دکھائی دیتا ہے، اور جب ہم اس کو مکاشفہ 5 باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہ یہودا کا ببر دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہو گیا دماغ کے دو حصے، ایک طرف ہمبلنس ہے، دوسرے طرف پاور والی ہے۔ اور اسی طرح دل کے ساتھ جو حصہ ہے وہ دو پھیپھڑے بھی ہیں۔ اب دو پھیپھڑے جو ہیں ان کے بھی دو فنکشن ہیں، ان دونوں کے الگ الگ کام ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے یہ الہام ہے، دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے، خدا کا جو الہام ہے، یہ دو پھیپھڑے کی طرح سے ہے۔ اور یہ دو پھیپھڑے ہیں کیا؟ 2 عہد نامے ہیں، ایک نیا عہد نامہ اور ایک پرانا عہد نامہ۔ اور جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے تھیپنوستوس، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سانس دیا جاتا ہے، جو پھونک ماری جاتی ہے، تو پھونک کی وجہ سے یہ زندگی چلتی ہے، زندگی کا سلسلہ چلتا ہے اس پھونک کی وجہ سے۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ ایک طرح سے وہ پھونک ہے جس سے آدم جیتی جان ہوا، یہ پھونک ہے جس سے عید پینتیکوست کے دن شاگردوں میں جان آئی، یہ پھونک ہے جس کی وجہ سے زندگی کا سسٹم چلتا ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو ایک آکسیجن کا سلنڈر ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی قائم رہے، آپ فانی زندگی سے لا فانی زندگی میں آ جائیں، تو خداوند کے کلام کی طرف دیکھیں، کیونکہ خدا آپ کے اندر رہتا ہے، خدا آپ کے اندر رہتا ہے، تم خدا کا مقدس ہو۔